السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج پھر میں ایک نئے ویڈیو میں نئی چیز کے ساتھ حاضر ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ پورا دیکھیں گے اور لوگوں تک شیئر بھی کریں گے۔ مزید کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا اور ابھی یہ چیز جو چل رہا ہے اس پر الگ الگ تبصرے، الگ الگ ویڈیوز آ رہے ہیں۔ تو اس میں سے جو کچھ حکمتیں ہیں اور کچھ پوشیدہ چیزیں ہیں میں ان کو بتانا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور ہم کسی کے دکھ درد پر خوش نہیں ہوتے، لیکن کچھ چیزیں ہم ان سے سیکھ جاتے ہیں اور ہمیں کچھ چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ امریکہ میں جو آگ لگی ہے اس پر ہم خوش نہیں ہوتے، کیونکہ اس میں ظالم کے ساتھ مظلوم لوگ بھی ہیں، یا کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ظالم کا ساتھ نہیں دیتے اور ظالموں کو پسند نہیں کرتے۔ تو اس پر ہم بات کریں گے کہ اس پر جو آگ لگی ہے وہ آخر ہمیں کیا کہتی ہے، ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں، ہمیں اس سے کیا ملتا ہے۔ سب سے پہلی بات دیکھیں کہ دہکتے پہاڑ دیکھ کر اللہ کی عظمت و کبریائی کا احساس ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا کس طرح کی آگ بھڑک رہی ہے، اس سے ہمیں اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ دیکھیں آگ کی خوفناک تباہی سے دل اللہ کی ہیبت رقت سے سرشار ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ وہ جو آگ ہے کتنا خطرناک ہے۔ آپ جہنم کی آگ کو یاد کریں تو پھر اس کا عالم دنیا کی بے ثباتی اور دھوکے کا واضح ہونا، یعنی جو دنیا کی چیز ہے نا یہ دھوکے کی چیز ہے، یعنی یہ ظاہراً دکھتا ہے تو کچھ اور ہم دھوکے میں پڑ جاتے ہیں۔ دنیاوی آگ کی ہولناکی دیکھ کر جہنم کی آگ سے بچنے کی فکر میں اضافہ اس سے ہو جاتا ہے۔ اس کو دیکھنے کے بعد ہمیں یہ معلوم ہو جانی چاہیے کہ دنیاوی آگ کی حیثیت، دنیاوی آگ اس طرح کی ہے، جہنم کی آگ کیسی ہوگی۔ طاقت کے نشے میں مدہوش لوگوں کے لیے واضح خدائی تنبیہ ہے، یعنی جو مدہوش تھے نا، سپر پاور بن رہے تھے، اللہ نے کہا کہ دیکھو سپریم پاور ہم ہیں، ہم سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں، ہم خالق ہیں، تم مخلوق ہو۔ خالق کے آگے مخلوق کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اللہ پاک کہاں اور مخلوق کہاں۔ اس لیے اللہ پاک اگر دنیاوی اعتبار سے طاقت دے تو ہمیں زیادہ اترانا نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ ہمارا خدا، ہمارا رب اللہ سب سے بڑا ہے۔ وہ پل پل میں بدل دیتا ہے، خاک کو سونا اور سونے کو خاک بنا دیتا ہے۔ مظلوموں کے لیے تسلی اور خوشی کہ ظالم لوگ اللہ کی پکڑ سے دور نہیں ہیں، یعنی یہ پتہ چلتا ہے نا کہ جب کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے تو یہ نہ سوچے کہ وہ اللہ کی پکڑ سے دور ہے، اور مظلوم یہ بے صبرا نہ ہو جائے اور یہ نہ سمجھنے لگے کہ میرا دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ ایک تسلی ہے کہ اللہ پاک ایک نہ ایک دن ظالم کی پکڑ کرتے ہیں، اور جب کرتے ہیں تو ساری ٹیکنالوجی فیل ہو جاتی ہے، ساری دماغیں، ساری چیزیں فیل ہو جاتی ہے، پھر وہی یاد آتا ہے۔ جدید صدی کے انسان کی ٹیکنالوجی اور طاقت کے باوجود بے بسی کا اظہار ہو جاتا ہے۔ میں نے یہ بات کہی، تباہی کے خدائی فیصلے کے سامنے حفاظتی اقدامات کا بے فائدہ ہو جاتا ہے، یعنی جو ساری چیزیں حفاظت کے لیے ہم رکھے ہوتے ہیں، یا جو سپر پاور کہتے ہیں اپنے آپ کو، جو اپنے آپ کو پاورفل سمجھتے ہیں یا پیسہ والے ہیں، طاقت ہے، ایک سے ایک ٹیکنالوجی ہے اور پروٹیکشن کے لیے، حفاظت کے لیے ساری چیزیں رکھے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی خدا کے سامنے یہ سب کام نہیں کرتا جب اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ غیر مسلموں اور مسلمانوں دونوں کے لیے عبرت و نصیحت کا سامان ہے۔ تو ان سب باتوں سے ہمیں ان باتوں کا پتہ چلا کہ اس آگ میں ہم خوش نہیں ہوتے، لیکن یہ چیزیں اس میں چھپی ہوئی ہیں، اس سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں
اللہ پاک جو ہے ہمیں پختہ یقین اپنے اوپر رکھنے کی توفیق دے، ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ظلم کرنے سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ہمارے چینل سے جڑ جائیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔